علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں، وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا ہے. اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے، اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب. اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے. حب زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر اس کے بعد لمبی فہرست. حضور نے فرمایا حبب الیہ النساء والطیب. یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے. اور تم چاہے صحابی ہو، کچھ بھی ہو، تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراء ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ. فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے
اس یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سورہ احزاب کے اندر. اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں اس سے جو مستثنا ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی. یہ مختصر فہرست ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں. ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ولا نسائہن، نسائہن اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اجنبی عورتیں نہیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ملک یمین ہیں. ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو، بچہ ہو. بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے. زنا کی کیا حد ہے، سزا کیا ہے. غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے تو قذف کی حد کیا ہے، 80 کوڑے. اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا، استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، بہت تفصیل کے ساتھ آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو. یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ، حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجئے. بہت سخت احکام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرا اطلع علیک بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان علیک من جناح. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں. اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے، حضور نے طریقہ بتایا. 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی. فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے. لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں
پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے۔ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا